بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے جی؟ آپ کے ٹھیک ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بڑے تاریخی اور معلوماتی ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ولاگ ہے حضرت نوری سلطان پہ۔ حضرت نوری سلطان اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بزرگ تھے، ایک ولی تھے، جو ضلع اٹک کے گاؤں باغ نیلاب میں آج سے کوئی 1000 سال پہلے آئے۔ اللہ کے حکم سے آئے، ایک بڑے خاص مقصد کے تحت یہاں پہ آئے۔ یہاں پہ ایک ہندو جوگی تھا جو لوگوں کے عقائد خراب کر رہا تھا۔ تو آج کی معلومات آپ کو دوں گا کہ حضرت نوری سلطان نے اس کا مقابلہ کیسے کیا اور پھر وہ جوگی کس طرح بھاگا۔ دریائے سندھ کا خوبصورت کنارہ ہے، باغ نیلاب گاؤں ہے، خوبصورت پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ آپ کو دریا بھی دکھاؤں گا، پہاڑ ابھی دکھا رہا ہوں، اور کچھ چیزیں ہیں کہ حضرت نوری سلطان کا جو دربار ہے وہ تو اچ بلوٹ شریف ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے۔ حضرت صاحب تو وہاں دفن ہیں، لیکن یہاں جو قبر بنی ہوئی ہے یہاں پہ کون دفن ہے اور لوگ یہاں پہ کس کو سلام کرنے آتے ہیں؟ بہت بڑا دربار ہے، بہت بلند ہے۔ ایک ہندو عورت تھی، خوبصورت تھی، اور بابا جی کے پاس آئی، اور پھر کس طرح اس نے اسلام قبول کیا یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ دریا تھوڑا تھوڑا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں دربار کے بالکل قریب پہنچ گیا ہوں۔ یہاں پہ سیڑھیاں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص ان سیڑھیوں کو گن نہیں سکتا۔ یہ آ گئی ہیں سامنے سیڑھیاں، سفید رنگ میں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو یہیں سے بات شروع کرتا ہوں۔ انہی سیڑھیوں پہ چل کے میں نے اوپر جانا ہے، بہت بلند دربار ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان سیڑھیوں کو کوئی کیوں نہیں گن سکتا، اور کیا اب تک کوئی کوشش ہوئی ہے، اور اس میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ دوستو یہاں سے دربار شروع ہو رہا ہے جی، سیڑھیاں ہیں۔ سنا ہے کہ یہ شاہ جہان کے دور میں بنوائی گئی تھیں سیڑھیاں۔ دونوں طرف ان کے پتھروں کی دیوار ہے اور درمیان میں سیڑھیاں ہیں۔ سیڑھیاں بھی پتھر کی بنی ہوئی ہیں، اوپر پھر سیمنٹ پلستر کیے گئے۔ سنا ہے کہ کوئی ان کو گن نہیں سکتا، اور بہت دفعہ لوگوں نے کوشش کی ہے، یہاں تک کہ چاک سے لوگوں نے نمبر بھی لگائے ہیں، لیکن کوئی نہیں گن سکتا۔ دوستو سیڑھیوں کا سلسلہ تو بہت لمبا ہے، میں یہاں پہ تھک گیا ہوں، اور تھوڑا سا آپ کو حضرت صاحب کا تعارف کرا دیتا ہوں اتنی دیر میں۔ آپ کا اصل نام عبد الوہاب تھا۔ آپ کی پیدائش ہے 933 ہجری، اور آپ کی وفات ہے 980 ہجری۔ آپ کی پیدائش اور وفات دونوں جو ہیں وہ اچ بلوٹ شریف ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں، اور یہاں پہ آپ 1000 سال پہلے تشریف لائے تھے۔ وہ قصہ میں آپ کو آگے چل کے سناتا ہوں، وہ کیا قصہ ہے، یہاں پہ آپ کیسے آئے۔ آپ سلطان الاولیاء نوری شاہ کے لقب سے جانے جاتے ہیں، جبکہ نوری سلطان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور اب دوستو آگے چلتا ہوں، یہی سیڑھیاں، یہی سلسلہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ دوستو آپ کو بتایا نا کہ دربار بہت بلندی پہ واقع ہے۔ یہ پہاڑ ہے، کالا چٹا پہاڑ، اور اس کی بہت بلندی ہے۔ اس کے ایک طرف دریائے سندھ ہے، اوپر جا کے میں آپ کو دریائے سندھ بھی دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ آپ دیکھیں، یہ ہے جی ایک امام بارگاہ، یہ آپ دیکھیں، بہت ساری سیڑھیاں ہیں، اسی لیے شاید یہ گنی نہیں جاتی، یا ان کی کوئی اور وجہ بھی ہے۔ اور یہ آپ پہلے دیکھ لینا، یہ امام بارگاہ ہے۔ یہ سلسلہ سارا آپ کو دکھا رہا ہوں جی، حضرت نوری سلطان کا دربار ہے۔ یہاں پہ ایک اور قبر ہے، یہ اس طرف، یہ چندے والا بکس ہے جی، جو ہر زیارت پہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک قبر بھی ہے۔ یہ سیڑھیوں کا سلسلہ ہے جی، جہاں پہ میں تھک جاؤں گا تو تھوڑا میں پھر بیٹھوں گا، اور یہاں بیٹھ کے پھر آپ کو وہ قصہ سناؤں گا کہ حضرت نوری سلطان یہاں پہ کیوں تشریف لائے۔ جی تو دوستو ابھی میں آپ کو وہ خاص تاریخی بات بتاتا ہوں کہ حضرت نوری سلطان اللہ کے حکم سے یہاں پہ کیسے تشریف لائے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ 1100 سال پہلے ایک ہندو جوگی آباد تھا، جو لوگوں کے عقائد خراب کر رہا تھا۔
وہ لوگوں سے کہتا کہ آپ کی گائے بکریاں بھینسیں دودھ اس وقت دیں گی جب آپ اس دودھ کا ایک خاص حصہ مجھے دیں گے۔ تو سارے لوگ وہ اس کو دودھ دیتے۔ جو بندہ اس کو دودھ نہیں دیتا وہ اس گائے بکری بھینس کے سینگ پہ کوئی ایسی دوائی لگاتا، یا اس کو بظاہر وہ ایسے ہوتا کہ وہ بددعا دیتا، تو وہ جو جانور تھا وہ دودھ کی بجائے خون دینا شروع کر دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوری سلطان یہاں تشریف لائے۔ انہوں نے آتے حالات پوچھے اور لوگوں سے کہا کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا جی ہم آپ کو جگہ دیں گے، ہر طرح کی جو چیزیں ہم خدمت کر سکتے ہیں آپ کی، آپ رہیں۔ تو حضرت صاحب نے لوگوں سے کہا کہ مجھے آپ کی اور کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے آپ کا دودھ چاہیے، ایک کپ دودھ کا مجھے دیں گے۔ تو لوگوں نے کہا جی وہ تو ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ یہاں پہ جو جوگی ہے وہ تو ہم اس کو دیتے ہیں، اگر ہم نہ دیں تو وہ تو پھر اس طرح کرتا ہے، ہماری گائیں پیسے تو دودھ دینا بند کر دیتی ہیں۔ تو حضرت صاحب نے کہا کہ آپ مجھے دودھ دیں اور پھر دیکھیں ایسے کیسے ہوتا ہے۔ لوگوں نے ان کی خدمت میں دودھ پیش کیا۔ آپ نے اپنی زندگی ذکر اذکار میں گزاری، اللہ سے دعا کی، تو بات سامنے کیا نکلی کہ اس علاقے میں ایک جڑی بوٹی ہے جو اگر جانور کے سینگ پہ لگا دی جائے، جو بہت زہریلی جڑی بوٹی ہے، تو وہ اتنی زہریلی ہے کہ وہ جانور کا جو دودھ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ وہ خون اور پی پانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں وہ کام یہ کرتا تھا اور لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسا خاص عمل ہے جس کے ذریعے میں ایسا کر سکتا ہوں۔ تو جب لوگوں نے حضرت نوری سلطان کی یہ بات سنی اور آپ نے لوگوں کو یہ بات بتائی، تو لوگ پھر اس جوگی سے بددل ہو گئے، اور پھر جو اسلام کا سلسلہ تھا بہتر ہوا اور وہ جوگی یہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے قریب ہی ایک یہاں پہ ایک ہے ٹلہ جوگیاں اسے کہتے ہیں، سننے میں آیا ہے کہ اس کی رہائش وہاں پہ ہوا کرتی تھی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دوستو سیڑھیوں کا سلسلہ جاری ہے، بہت زیادہ سیڑھیاں ہیں۔ ویسے میں نے ان کو گننے کی کوشش نہیں کی، میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے تو لوگوں نے یہی بتایا کہ یہ گنی نہیں جا سکتی، تو میں نے ان کو گننے کی کوشش ہی نہیں کی، بس اس کو ویسے کا ویسے ہی چھوڑ دیا، جیسے سنا ہے ویسے چھوڑ دیا۔ دریائے سندھ آپ کو دکھاتا ہوں، اور آپ کو دوستو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت نوری سلطان جب زندہ تھے اور یہاں پہ عبادت میں مصروف تھے تو دریا شور کرتا تھا، تو آپ نے اللہ سے دعا کی اور اس کے بعد دریا کا پانی یہاں پہ شور نہیں کرتا۔ سیڑھیوں کا سلسلہ جاری ہے، آگے ایک کونا مجھے نظر آ رہا ہے، وہاں پہ بیٹھتا ہوں اور آپ کو سناتا ہوں ایک خوبصورت ہندو عورت کا قصہ، کہ وہ عورت حضرت صاحب کے پاس آئی اور پھر کس طرح اس نے اسلام قبول کیا۔ بڑا دلچسپ قصہ ہے، سنیے جی آپ۔ دوستو یہ حضرت نوری سلطان کی چلہ گاہ ہے، جہاں پہ میں جا رہا ہوں اور اوپر آپ کو دکھاؤں گا۔ تو یہاں پہ جب حضرت صاحب تشریف فرما تھے تو بہت سارے لوگ آپ کے پاس دعائیں لینے کے لیے آتے، ان میں اکثریت ظاہر ہے کہ عورتوں کی تھی۔ عورتیں جب واپس جاتی ہیں تو آپس میں باتیں کرتی ہیں کہ بابا جی اوپر نہیں دیکھتے، بابا جی اوپر نہیں دیکھتے، ہر وقت نیچے دیکھتے رہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ تو یہ تو ساری مسلمان عورتیں تھیں۔ ایک ہندو عورت تھی، کہتے ہیں کہ وہ بڑی خوبصورت تھی، اور جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے مسلمان عورتوں سے کہا کہ وہ آپ ہے نا، تو بابا جی نہیں دیکھتے آپ کی طرف، میں جاتی ہوں نا بابا جی کے پاس تو دیکھیں بابا جی میری طرف کس طرح نہیں دیکھتے۔ تو وہ بن سور کے بابا جی کے پاس چلی گئی، بابا جی اپنی عبادت میں مصروف تھے، وہ گئی اور ان کے سامنے جا کے بیٹھ گئی۔ بابا جی نے پہلے تو نیچے دیکھتی ہوئی یہ بات کی کہ آپ کیا کہتی ہیں کہ آپ بڑی خوبصورت ہیں، تو میں آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھوں گا، ٹھیک ہے آپ بڑی خوبصورت ہیں، یہاں تک جب بات بابا جی نے کی تو یہ نیچے دیکھ کے کی، اور پھر اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ ٹھیک ہے تم بہت خوبصورت ہو، لیکن جلو گی تو آگ میں نا، مطلب ان کا اشارہ تھا کہ تم ہندو ہو، جب مرو گی تو تمہیں جلا دیا جائے گا، تو بہتر ہے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کی آنکھوں میں، آپ کے چہرے پہ اتنا جلال تھا
کہ وہ عورت بالکل نہ نہیں کر سکی اور فوراً مسلمان ہو گئی۔ تو دوستو حضرت نوری سلطان نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اب مزید چلتے ہیں جی آگے، سیڑھیوں کا وہی سلسلہ ہے، بہت زیادہ سیڑھیاں ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی 365 کے لگ بھگ ہیں۔ یہاں سے دریائے سندھ کا ایک خوبصورت نظارہ، اور ان سیڑھیوں پہ پھر چلتے ہیں جی۔ بس مجھے لگ رہا ہے کہ اب تھوڑی رہ گئی ہیں، لیکن یہ بہت بڑا پہاڑ ہے اور اس کے اوپر جانا پڑتا ہے جی۔ بہت دفعہ ان سیڑھیوں کو لوگوں نے گننے کی کوشش کی ہے، لیکن کسی کی گنتی برابر نہیں آتی۔ یہ سامنے جگہ ہے جی جہاں پہ جوتے اتارنے ہیں۔ یہاں پہ ایک بندہ پہلے بھی جوتے اتار رہا ہے۔ شاید اب چلہ گاہ جو ہے، دربار جو ہے وہ قریب ہے، مجھے یہاں سے سمجھ تو نہیں آ رہی۔ میں بھی جوتے اتار کے اندر آتا ہوں۔ یہ اندر آ گیا ہوں جی، اور یہ سامنے ایک چھوٹی سی مجھے مسجد لگ رہی ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں جی، یہ کیا چیز ہے۔ اور یہ بس ایک سٹیپ ابھی اور اوپر جانا ہے۔ یہاں سے آپ کو دریائے سندھ کا نظارہ کرا دوں، مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے جی۔ وہ سامنے KPK ہے، یہ دریائے سندھ ہے، اور میں پنجاب میں کھڑا ہوں۔ میں صوبہ پنجاب میں ہوں۔ یہ حضرت نوری سلطان کی چلہ گاہ ہے، زیارت ہے۔ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس کو آپ غیر آباد مسجد کہہ سکتے ہیں۔ شاید یہ عرس کے دنوں میں آباد ہوتی ہو، ویسے تو یہاں پہ کوئی ایسے آثار نہیں لگتے کہ لوگ یہاں نماز پڑھتے ہوں۔ یہ اور سیڑھیاں اوپر آیا، مزید سٹیپ ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہے جی۔ یہ پہاڑ ہیں، بڑی ہمت ہے جی۔ یہاں پہ حضرت صاحب چلہ لگایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے۔ اور یہ اب آخری 6-7 سیڑھیاں ہیں، یہ میں آؤں گا تو اب جو ان کی چلہ گاہ جو ہے، اور یہاں پہ ان کی قبر بنا دی گئی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ قبر یہاں پہ کیوں ہے۔ یہ قبر ہے ان کی، اور یہ قبر پہ چھوٹے چھوٹے پنگوڑے پڑے ہیں۔ اس کے بارے میں نے مقامی لوگوں سے پوچھا ہے تو مجھے بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی، وہ منت کے طور پہ یہاں پہ ایک پنگوڑا مانتے ہیں، تو اللہ ان کو اولاد دے دیتا ہے۔ یہ ہے جی، یہ منتوں کا سلسلہ ہے۔ اور یہ بورڈ لگا ہے جی حضرت صاحب کے نام کا، سلطان الاولیاء نوری شاہ عبدالوہاب بخاری۔ یہ جی، یہ حضرت صاحب کا اصل نام تھا عبدالوہاب بخاری۔ آگے چلتے ہیں جی دوستو۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ایک نظر اپنی قوم کے کارناموں پہ بھی ڈال لیں کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو اپنی داستان لازمی چھوڑ کے آتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں کتنا خوبصورت چونا لگا تھا اس کو، لیکن ہر بندے نے اپنے دستخط کیے ہیں یہاں پہ جو بھی آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی، جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے۔ تو یہ قبر کے ساتھ جی داستانیں ہیں، ایک نہیں 1000 داستانیں ہیں، یہ آپ دیکھیں۔ اور اب دوستو آپ کو دکھاتا ہوں جی قبر۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس قبر میں کون دفن ہے۔ اگر قبر حضرت نوری سلطان کی ہے تو دفن تو حضرت نوری سلطان کو ہی چاہیے۔ یہ دیکھیں کلگی پہ کیا لکھا ہے جی۔ یہ حضرت نوری سلطان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات لکھی ہے جی ان کی قبر پہ۔ لیکن حضرت نوری سلطان یہاں پہ دفن نہیں ہے، بلکہ وہ دفن ہے اچ بلوٹ شریف ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ یہ درگاہ شریف کے پیچھے خوبصورت پہاڑی سلسلہ ہے، تھوڑا سا یہ بھی آپ کو دکھا دوں۔ اور اس کی دوسری جانب دریائے سندھ ہے۔ میں تو بہت بلندی پہ آ گیا ہوں، وہ بہت دور ہے جی دریائے سندھ۔ اور یہ ہے چلہ گاہ جی حضرت صاحب کی۔ اور دوستو چلہ گاہ کے ایک جانب یہ کچھ تاریخی پتھر پڑے ہیں جن پہ نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ یہ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کس دور کے ہیں، لیکن بڑے خوبصورت ہیں۔
بڑی کاریگری کی گئی ہے، نقش و نگار بنائے گئے ہیں ان پہ، لیکن اب ان کی دیکھ بھال نہیں ہے اور بالکل یہ بیکار پڑے ہیں۔ اور یہ ہے چلہ گاہ اور دربار پہ دیے جلانے کی جگہ، پیچھے پہاڑی خوبصورت سلسلہ نظر آ رہا ہے۔ اور دوستو یہ ہے باغ نیلاب گاؤں کا یہاں سے ایک نظارہ، ساتھ دریائے سندھ بہہ رہا ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس پہ کومنٹ ضرور کریں گے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ کالا چٹا پہاڑ اور باغ نیلاب گاؤں کا ایک خوبصورت منظر دیکھیے۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ حضرت نوری سلطان، یہ جو قبر آپ کو دکھائی ہے، یہ اس میں دفن نہیں ہے، نہ ہی اس قبر میں کوئی اور دفن ہے۔ یہ صرف ایک علامتی قبر ہے، یہاں پہ ان کی چلہ گاہ تھی اور وہ اوج شریف پلوٹ ڈیرہ اسماعیل خان میں دفن ہے۔ امید ہے آپ یہ ویڈیو شیئر ضرور کریں گے۔ جی تو دوستو آج دکھائی ہے جی آپ کو نوری سلطان کی درگاہ شریف، جو واقع ہے باغ نیلاب میں۔ یہ بہت بلند پہاڑ ہے جی، بہت بلند چوٹی ہے، وہاں پہ ان کی یہ درگاہ ہے۔ یہ ان کے چلہ گاہ تھی، بیٹھنے کی جگہ تھی، یہ آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہی ہے۔ اور دوستو اب آپ کو ایک دفعہ پھر دکھاتا ہوں یہاں سے دریائے سندھ کا منظر۔ یہ دیکھیں آپ، بہت پیارا لگ رہا ہے جی یہاں پہ دریا۔ اور اس کے ساتھ ہی چاہوں گا جی آپ سے اجازت، میری طرف سے نوری سلطان بادشاہ کے دربار سے تمام دوستوں کو اللہ حافظ۔ اور دوستو آپ اگر کبھی باغ نیلاب، سوجھنڈا، کوڑا مار اس طرف آئیں تو حضرت نوری سلطان کے دربار پہ ضرور حاضری دیں۔ بڑا تاریخی دربار ہے، بڑے تاریخی واقعات اور قصے اس کے ساتھ منسوب ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔